بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامحرم۔ اور دوسری بات یہ یاد رہے کہ عورتوں کا اجنبی مردوں سے پردہ کرنا اور اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بے تکلف ملاقات و اختلاط نہ کرنا، اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بے تکلف ملاقات و اختلاط نہ کرنا، یہ کوئی آج نئی بات نہیں، بلکہ تمام انبیاء و صالحہ و شرفاء میں ہمیشہ سے رہی ہے، کیونکہ حیا و غیرت فطری و قدرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھا لیا تو فوراً ہی جنتی لباس اتر گیا اور ستر کھل گیا، تو قدرتی لحاظ سے وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے ستر ڈھانپنے کے لیے پتے باندھ لیے، اور ایسا ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کا قصہ ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس میں لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے بستی کے کنویں پر گئیں جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، اور وہ سب اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو قرآن کریم میں ہے کہ یہ لڑکیاں ایک طرف الگ کھڑی ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا اس وقت اتفاقی طور پر مسافرانہ انداز میں وہاں سے گزر ہوا تو ان لڑکیوں کو علیحدہ کھڑے دیکھ کر دریافت کیا۔ جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے صرف دو باتیں بتلائیں۔ پہلی بات یہ کہ اس وقت یہاں مردوں کا ہجوم ہے، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت پانی پلائیں گے جب یہ لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ بتائی کہ ہمارے باپ بوڑھے ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام بطور مجبوری کرنا پڑ گیا، ورنہ گھر سے باہر کا کام تو صرف مردوں کا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں نے جب گھر میں جا کر اپنے والد محترم کو صورتحال بتائی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ بلانے گئیں تو عورت سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں، پھر جب چلنے کا نمبر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور اپنے گھر کا رستہ پیچھے سے بتلاتی رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے زمانے میں اور ان کی شریعت میں بھی عورتوں مردوں کا دوش بدوش ہو کر چلنا اور بے تکلف میل ملاپ قابل مذمت تھا۔ یہ مردوں کے دوش بدوش کام کرنے کے دعوے اور بازاروں اور سڑکوں پر پریڈ کرنے اور تعلیم سے لے کر ہر شعبہ زندگی میں مردوں اور عورتوں کے بے تکلف اختلاط، ضیافتوں اور کلبوں میں بے تکلف ملاقاتوں کا سلسلہ صرف یورپین اقوام کی بے حیائی اور فحاشی کی پیداوار ہے، ورنہ صرف اہل شرع ہی نہیں، دنیا کے عام شریف خاندانوں میں بھی ایسا اختلاط نہیں تھا۔ عرب کی پوری تاریخ اس پر شاہد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے تمام تعریفوں کے ساتھ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، الہی قبول فرما، آمین۔ بحوالہ تحفۃ النساء صفحہ نمبر 38، 7/4/21۔ اللہ اکبر۔